قرآن مقدس میرے سامنے اللہ کا قرآن کہتا ہے او میرے بندیو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پکی بات ہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، سونے عمل کیے، پیارے عمل کیے۔ نیک عمل وہی ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت والے عمل ہوں۔ نیک عمل وہی ہوتے ہیں جو میرے نبی کی سنت والے عمل ہو۔ نیک عمل وہی ہوتے ہیں جو میرے نبی کے طریقے والے عمل ہو۔ وہ عمل نہیں ہوتا جو بندہ اپنی طرف سے کرے اور اسے سمجھے کہ یہ نیکی ہے۔ کیا سمجھے؟ سارے بولے کیا سمجھے؟ نیکی سمجھے، وہ بدعت ہوتی ہے۔ سنت، سارے بولے سنت۔ میں مثال دیتا ہوں، میں مثال دے کے فیصلہ آپ سے کرواؤں گا اور آپ نے صحیح جواب دینا ہے، غلط جواب نہیں دینا۔ بندہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا ہے، جنازے پہ ہم نے اعلان کر دیا نعوذ باللہ صبح 8 بجے اس کی قرآن خوانی ہے، کل خوانی ہے صبح، اور میرے نبی نے فرمایا 3 دن بولے، اب بتائیں، میرے نبی نے تو فرمایا تھا 3 دن اس گھر سے پانی بھی ہم نے دوسرے دن اعلان کر دیا۔ یہ سنت ہے یا بدعت؟ آپ جواب دیں، میں نے آپ سے پوچھنا ہے۔ میں نے کہا میں کسی پہ ہٹ نہیں کروں گا، ہاں نہ ہی مزاج ہے، لیکن آپ جمعے پہ آتے ہیں کچھ عقیدے اور کچھ اپنی، میں بھی اور آپ بھی اپنی اصلاح کر کے جائیں نا، کہ آج جو ہم نے یہ مروجہ چیزیں کر رکھی ہیں یہ کہاں کی سنت ہے؟ دوسرا دن آیا، کسی نے دوسرے دن کر دیا، کسی نے تیسرے دن کر دیا ہے۔ یاد رکھنا یہ عمل سنت نہیں ہے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ نے تیسرے چوتھے دن کچھ، ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی، حضرت عمر کی وفات ہوئی، شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ میرے نبی کی زندگی میں ان کی وفات بھی ہوئی۔ آئے میرے نبی کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات، یعنی میرے نبی کے زمانے میں بڑے بڑے لوگوں کی وفات ہوئی، لیکن آج جو ہم مروجہ طریقہ کر رہے ہیں میرے نبی کی زندگی میں یہ عمل۔ ایک اور بات کرتا ہوں، یہ جواب آپ سے لوں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر ہم نے یہ ساری چیزیں نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے؟ واہ جی واہ، ایک بندہ فوت ہوا، کئی واقعات ہیں، آپ نے لوگوں نے قرض اٹھایا، قرض اٹھا کے یہ ساری چیزیں کی، خیرات ہو گئی، فلانا ہو گیا، اور سب سے پہلے جو اگلی صف پہ بیٹھتے ہیں وہی بندے جو ماشاءاللہ ٹھیک کھاتے پیتے ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، مستحق تو وہ لوگ ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ قرآن میں 8 مصرف اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ارے بابا خیرات صدقہ ان کو دو جن کی اوپر لگتا ہے،
جن کے پاس گاڑیاں موجود ہیں، ہر چیز ہے، ان کے اوپر صدقہ کہاں سے لگتا ہے؟ ایک تو یہ عمل، اس سے ہم بچیں۔ اگر بندہ فوت ہو جائے، اس کا جو کچھ بھی کرنا ہے، میں نے اگلے دن ایک جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد میں نے کہا اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے علاقے میں غریب گھر کی تلاش کریں، غریب کون ہے اپنے رشتہ داروں میں۔ اگر آپ نے 10 دیگیں پکانی ہے نا تو ایک ایک دیگ کا خرچہ اس ایک ایک غریب کے گھر میں دے آؤ، نہ کسی اور کو پتہ ہو، نہ اس کو پتہ ہو، تجھے پتہ ہو اور تیرے رب کو پتہ ہو، پھر ثواب۔ بات صحیح کی غلط کی؟ اگر میں نے آپ نے لوگوں کے دکھانے کے لیے کچھ کیا ہے تو ایک چاول کا بھی ثواب، اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ نے خیرات کیا، آپ نے عمل کیا تو سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا رب کی رضا کے لیے ایک کھجور بھی صدقہ کی کہ اللہ راضی ہو جائے، تو میرے میٹھے مدنی نے فرمایا احد پہاڑ ایک طرف اور اس ایک کھجور کا ثواب ایک طرف۔ اور آج ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ لوگ کیا کہیں گے، واجبہ آپ نے مرنے کے بعد کچھ بھی نہ کیا تو سارا ثواب ختم، اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ نے ایک کھجور بھی دی تو اس کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ تو دوستو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نبی کی سنت کو لے آئیں، اپنی زندگی میں اللہ کے محبوب کے طریقے کو لے آئے، اپنی زندگی میں اللہ کے محبوب کے عمل کو لے آئے، اپنی زندگی میں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر ان کے عمل کو لے آئے۔ زمین پر عمل کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، عرش بری سے رحمتوں کی بارشیں برسانا محمد کے خدا کا کام ہے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ من احیا سنتی، جس بندے نے میرے نبی کی سنت کو زندہ کیا، میرے نبی کے طریقے کو زندہ کیا، میرے نبی کے عمل کو زندہ کیا، سنیے گا، میرے نبی کی سنت پہ عمل کر کے اسی سنت کو زندہ کیا، میرے نبی نے فرمایا یا میرے سنت کو زندہ کرنا تیرا کا فَلَهُ اجر مئات شہید، او میرا امتی میری سنت کو زندہ کرنا تیرا کام ہے، 100 شہیدوں کا ثواب دینا محمد کے خدا کا کام ہے۔